ووضع الكتاب أي كتاب كل امرئ في يمينه أي كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات يا للتنبيه ويلتنا هلكتنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه۔ اللہ تبارک و تعالی نے اوپر مثال بیان فرمائی تھی کہ دنیا کی ناپائیداری کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم پانی اتارے کھیت کھلیان پر اور اس سے خوب اچھا سبزہ اگ جائے خوش رنگ اور گنجان، پھر اس کے بعد وہ سوکھ جائے اور سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جائے، پاؤں میں آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پھر ہوا اس کو اڑا کر بالکل غبار بنا کر بالکل ختم کر دے۔ فرماتے ہیں اس کی مثال، دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسی یہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے فرمایا تھا کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، اصل باقی رہنے والی چیز تو نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات۔ اس کی تفسیر میں اور تشریح میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ووضع الکتاب فتری المجرمین، اور رکھا جائے گا، ووضع الکتاب اور رکھا جائے گا کتاب، یعنی ہر انسان کی کتاب، نامہ اعمال، کتاب سے مراد نامہ اعمال، ہر ایک کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فی یمینہ من المؤمنین، جو ایمان والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، وفی شمالہ من الکافرین، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں۔ جب ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ الْكَافِرِينَ، تو یہ مخاطب دیکھے گا تو کافر کو، نہ ماننے والوں کو، جرم کرنے والوں کو، گناہ کرنے والوں کو، مجرمین جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، یہاں اس سے مراد ہے کافر، اس لیے کہ گناہ گار تو مومن بھی ہوں گے، لیکن آگے جو حال بیان کیا جا رہا ہے وہ ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس لیے مجرمین کی تفسیر کر رہے ہیں اے الکافرین، مشفقین خائفین، ڈر رہے ہوں گے، مما فی، اس سے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو ان کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، ان کا کفر و شرک لکھا ہوا ہے، وَيَقُولُونَ عِنْدَ مُعَايَنَتِهِمْ مَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ، اور کہیں گے جس وقت کہ دیکھیں گے وہ اس میں لکھے ہوئے اپنے گناہ، اپنی نافرمانیاں، اپنے جرم جو اس کے اندر لکھے ہوئے جب دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کر کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہماری کمبختی، ویل ہلاکتنا، ہماری ہلاکت، ہماری کمبختی۔ فرماتے ہیں کہ یہ مصدر ہے اور اس لفظ سے اس کا فعل نہیں آتا۔ ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا؟ ما لہذا الکتاب، کیا ہو گیا اس کتاب کو، نامہ اعمال کو، اس رجسٹر کو؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ من ذنوبنا، جس نے نہیں چھوڑا کوئی چھوٹا بڑا ہمارا گناہ۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ من ذنوبنا، کہ نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا بڑا ہمارا گناہ، الا احصاها، اے عدها وحسبتها، مگر یہ کہ اس نے اس کو لکھ رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، عدها وحسبتها، اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اس کو گن رکھا ہے، اس کو لکھ رکھا ہے اس نامہ اعمال نے۔ تعجبوا منہ فی ذلک، یعنی کفار تعجب کریں گے اس کتاب پر، فی ذلک اس معاملے میں، منہ اے من الکتاب، فی ذلک اے فی الاحصاء المذکور، یعنی اس نے کیسا شمار کر رکھا ہے ایک ایک عمل کو، ایک ایک گناہ کو، ایک ایک چیز کو۔ جیسے سورہ زلزال کے اندر بھی اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اس کی وجہ، دیکھنے کی وجہ وہی ہوگی کیونکہ نامہ اعمال کے اندر ہر ایک عمل اس کا لکھا ہوا ہوگا۔ تو تعجبوا منہ فی ذلک، ان کو تعجب ہوگا اس کتاب پر اس بارے میں، یعنی اس کے ایک ایک عمل کے لکھنے کے بارے میں اور محفوظ کرنے کے بارے میں۔
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور پائیں گے وہ اپنے ہر عمل کو وہاں پر موجود، یعنی لکھا ہوا اپنے نامۂ اعمال میں ایک ایک عمل وہاں پر موجود پائیں گے اور لکھا ہوا پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ظلم اور زیادتی کرنے کے؟ اے لا يعاقبه بغیر جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن، یعنی کسی کو سزا نہیں دے گا اس کے جرم کے بغیر، اور کسی ایمان والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ کسی نے کوئی اچھا عمل کر رکھا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا وہ عمل لکھا ہوا موجود نہ ہو، اور کسی نے کوئی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ اس نے وہ گناہ نہ کیا ہو اور وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہو۔ جو سزا ملے گی وہ بھی کیے ہوئے عمل پر، اور جو عمل کر رکھا ہوگا اسی پر اس کو ثواب ملے گا۔ کوئی بھی کیا ہوا عمل نامہ اعمال سے غائب نہیں ہوگا، یہ مطلب۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ کسی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس نے کیا ہو اور نامہ اعمال میں نہ ہو، یا اس نے نہ کیا ہو اور نامہ اعمال میں لکھا ہوا۔ اسی کو فرمایا لا يعاقبه بغیر جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن، کہ نہیں سزا دے گا کسی کو اس کے جرم کے بغیر، اور نہیں کم ہوگا کسی ایمان والے کے ثواب میں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، پائیں گے وہ لوگ اپنے عمل کو موجود، عمل کو موجود پائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے عمل کو موجود پانے سے مراد ہے عمل کی جزا، جو عمل کر گئے ہیں دنیا میں اس کی جزا یا سزا جو بھی مقدر ہوگی اس کو وہاں پر موجود پائیں گے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ نہیں، عمل ہی کو موجود پائیں گے، عمل کو مصور، جو عمل دنیا میں کر گئے ہوں گے اس کو شکل میں موجود پائیں گے۔ عمل تو اس وقت بغیر جسم کے ہے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے کوئی اچھی بات کہی، ہم نے کوئی عمل کیا، زکوٰۃ دی، صدقہ نکالا، تو اس کی کوئی شکل تو موجود نہیں ہے۔ یہ تو پیسہ دینا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، نماز پڑھنی تھی نماز ختم ہو گئی، قرآن پاک کی تلاوت کی عمل ختم ہو گیا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یعنی اعمال کو قیامت کے دن مصور کر دیا جائے گا۔ اور مصور کیسے کیا جائے گا؟ کہ جو اچھے اعمال ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں کی صورت اختیار کر لیں گے، اور جو برے اعمال ہوں گے وہ جہنم کے عذاب کی صورت اختیار کر لیں گے۔ جو اچھے عمل کر گیا ہوگا وہ وہاں موجود ہوں گے، پائے جائیں گے، لیکن کس شکل میں؟ جنت کی نعمتوں کی شکل میں۔ قرآن پاک کی تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے اعمال جتنے بھی اچھے جو بھی عمل خیر ہے وہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اور جو آدمی گناہ کر گیا ہوگا، کفر و شرک، نفاق، جھوٹ، غیبت، کینہ، حسد، کسی کو مارنا، یہ سب، کسی کا مال دبایا، جتنے بھی عمل سو، برے عمل جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں پر موجود ہوں گے جہنم کے عذاب کی صورتوں میں، کوئی سانپ بچھو کی شکل میں، کوئی سانپ کی شکل میں، کوئی اور عذاب کی شکل میں۔ تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، علامہ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اعمال کو مصور پائے گا شکلوں میں، یا تو نعمت کی شکل میں یا عذاب کی شکل میں۔ وَإِذْ مَنْصُوبٌ بِأُذْكُرْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ سُجُودُ انْحِنَاءٍ لَا وَزْعُ جَبْهَةٍ تَحِيَّةً لَهُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ۔ اور جس وقت فرماتے ہیں اس منصوب کے اس میں ہیں، کس وجہ سے؟ بِأُذْكُرْ، اے اذکر، یاد کیجئے۔ کیا مطلب؟ اس کے معنی اس نصب کے معنی دیتے ہیں، یعنی یاد کیجئے آپ جس وقت کہ ہم کہہ رہے تھے فرشتوں سے، وقت قولنا، اذکر وقت قولنا للملائکۃ اسجدوا لآدم،
آپ ہمارے کہنے کے وقت کو یاد کیجئے فرشتوں سے کہ اسجدوا لآدم، یاد کیجئے جس وقت ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، سجود انحناء لا وضع جبہۃ، فرماتے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد ہے جھک جانا، سجود انحناء جھکنا، لا وضع جبہۃ پیشانی کا زمین پر رکھنا مراد نہیں ہے۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے، اسجدوا لآدم، ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ تو کفر ہے، ایک قبیح چیز ہے، بری چیز ہے، اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا ایک بری چیز ہے، اور بری چیز کا حکم کرنا یہ بھی برا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ایک برائی کا حکم دیا فرشتوں کو؟ تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں، نیز غیر اللہ کو سجدہ کرنا کفر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کا حکم دے رہے ہیں۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا یہ نماز والا سجدہ نہیں، سجدہ عبادت نہیں، بلکہ سجدہ تحیہ، یعنی جس طرح اسلام کے اندر اللہ نے ملاقات کے وقت میں سلام کو مشروع کر رکھا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، جسم سے معانقہ کرنا، یہ جو ایک مشروع طریقہ ہے ملاقات کا، تو پہلے زمانے کے اندر پہلی امتوں میں سلام کا جو طریقہ مشروع تھا وہ جھکنے کے ساتھ، سجود انحناء، اپنے آپ کو جھکا دینا، آدھے جسم کو اوپر سے جھکا دینا، جس سے آج بھی بہت سے علاقوں کے اندر ملاقات کے وقت میں کیا ہوتا ہے، خاص طور سے چینی علاقے کی طرف، تبتی علاقے کی طرف، کہ جب ملاقات کی جاتی ہے کوئی چھوٹا اپنے بڑے کے پاس آتا ہے تو اپنے آدھے دھڑ کو جھکا دیتا ہے، یہ ان کا سلام ملاقات کا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہی مراد ہے، سجود انحناء لا وضع جبہۃ، سجدے سے مراد کیا ہے؟ جھکنا، پیشانی کا زمین پر رکھنا، یہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ کرنا تو کفر ہے، اور کفر کا اللہ تبارک و تعالی حکم نہیں دے سکتے۔ تحیۃ لہ، اور یہ جھکنا کیوں تھا؟ بطور سلام کے، تحیۃ لہ، بطور سلام کے، یہ مصنف نے اس کا جواب دیا۔ بعض علماء نے یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ، اور بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، سجدے سے مراد حقیقی سجدہ ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں، اگرچہ صاحب جلالین نے کہا کہ سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں، شرعی سجدہ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے محض جھکنا، لیکن بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدے سے مراد کیا ہے؟ کہ سجدے سے مراد حقیقی سجدہ ہے، جو شرعی سجدہ ہے، نماز کے اندر جو ادا کیا جاتا ہے، کہ سجدے سے مراد شرعی سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنا، کہ پھر غیر اللہ کو سجدہ کرایا گیا کہ پچھلی امتوں کے اندر سجدہ مشروع تھا، پہلی امتوں میں سجدہ مشروع تھا، امت محمدیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کے حکم کو منسوخ فرمایا، اور منسوخیت کی وجہ کیا؟ منسوخیت کی وجہ یہ کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا بعض اوقات اس کی عبادت تک پہنچا دیتا ہے۔ زمانہ ماضی میں چونکہ حضرات انبیاء کرام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے تھے، اس لیے وہاں جو بگاڑ پیدا ہوتا تھا کفر و شرک کے اعتبار سے، نبی تشریف لا کر اس کفر و شرک کے بگاڑ کو ختم کرنے کی محنت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ یہ امت محمدیہ آخری امت ہے جس کو قیامت تک رہنا ہے، اور اب قیامت تک اللہ کے نبی کے علاوہ اب کوئی اور نبی تشریف نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر و شرک کو تو ختم فرمایا ہی، وہ چیزیں جو کفر و شرک تک پہنچانے والی تھی، سبب بن سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اسباب سبب بننے والی چیزوں کو بھی ختم فرمایا، جیسے تصویر بنانا۔ انبیاء سابقین کے زمانے میں تصویریں بنانے کی اجازت تھی، یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، تماثیل جمع تمثال کی، تمثال کے معنی تصویر بنانا،
تو پہلے انبیاء کرام کے زمانے میں اور ان کی امتوں میں تصویر بنانے کی اجازت تھی، لیکن چونکہ پھر وہی تصویر آگے چل کر معبود کی حیثیت اختیار کر لیا کرتی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے تصویر کے حکم کو منسوخ فرمایا اور تصویر کے بنانے کو گناہ کبیرہ ارشاد فرمایا اور اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ بڑے عذاب کے وعید سنائی گئی کہ جو آدمی تصویر بنائے گا وہ کل قیامت میں سب سے زیادہ عذاب میں ہوگا۔ جو آدمی تصویر بنائے گا، کیمرے کی تصویر ہو کہ ہاتھ کی تصویر ہو، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو آدمی تصویر بنائے گا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے بنائی تھی، اس کے اندر روح ڈالو۔ ہم نے انسان بنایا، ہم روح ڈالتے ہیں اس کے اندر، تم نے تصویر بنائی ہے ہاتھ سے یا کیمرے سے، ڈالو اس کے اندر روح۔ اور کوئی انسان روح ڈالنے پر قادر نہیں ہوگا۔ جب قادر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی طرف سے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ آج تصویر کے سلسلے میں بہت زیادہ تساہل اختیار کیا جاتا ہے۔ تساہل کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر علماء کا طبقہ، عوام نہیں، عوام تصویر کے اندر کم مبتلا ہیں اور دیندار پڑھا لکھا طبقہ، دینی طبقہ تصویر کے معاملے میں زیادہ مبتلا ہے۔ جس کو جتنا زیادہ تصویر کی حرمت کا علم ہے وہ اتنا ہی زیادہ تصویر کے اندر مبتلا ہے۔ تصویریں کھینچنا، اپنی اتروانا، دوسرے کی اتارنا، اپنی تصویروں کا استعمال، یہ دیندار طبقہ، علماء کا طبقہ اس کے اندر زیادہ مبتلا ہے اور ان کو دیکھ کر عوام مبتلا ہوتی ہے۔ عوام یہ دیکھتی ہے، عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ تصویر جائز نہیں ہے، وہ استدلال کرتی ہے علماء کے عمل سے، دینداروں کے عمل سے۔ ایک ہے تصویر کا استعمال ضرورت کی وجہ سے، اب چاہے وہ ضرورت دنیاوی ہو چاہے وہ ضرورت دینی بن جائے، جیسے موجودہ حالات میں میڈیا کا استعمال اسلام اور احکام اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی آدمی ٹی وی پر آ کر یا کوئی ویڈیو بنا کر اسلام کے خلاف پھیلائے جانے والے اعتراضات کی طرف سے کوئی جواب دے، کسی حد تک اس کی کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، کسی حد تک، کیونکہ یہ میڈیا کا زمانہ ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر اپنی ذاتی تصویروں کا اتارنا، اپنی ذاتی تصویروں کی اشاعت، ہم کہیں جا رہے ہیں تو اس کا فوٹو، ہم کھا رہے ہیں تو اس کا فوٹو، ہم ہگ رہے ہیں تو اس کا فوٹو، اب حضرت بیت الخلا میں جا رہے ہیں، اب حضرت یہاں جا رہے ہیں، اب حضرت، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیا کہ ہر جگہ کا فوٹو، اب یہاں، اب یہاں، اب یہاں، اب یہاں، ہم کہیں چلے جائیں تو ایک ایک جگہ کے فوٹو، اور پھر صرف وہ اپنے فونی کے اندر نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا کے اندر اشاعت، حرام اور ناجائز ہے۔ کل قیامت کے دن اپنی اتاری ہوئی ایک ایک تصویر کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اپنی اتاری ہوئی ایک ایک تصویر کا۔ ہم کتنی تصویر اتار رہے ہیں اپنی، دوسروں کی، اللہ کے یہاں جا کر ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا، اور ایک ایک کے جواب دینے پر عذاب میں مبتلا بھی ہونا پڑے گا۔ ہم 100 تصویریں اتار رہے ہیں، 500 تصویریں اتار رہے ہیں، ہم ایک تصویر میں روح ڈالنے کی قدرت نہیں رکھتے، ہم 500 تصویروں میں کہاں روح ڈالیں گے؟ اللہ کی طرف سے جب یہ کہا جائے گا کہ روح ڈالو، انسان ایک تصویر کے اندر روح نہیں ڈال سکے گا، تو ہماری اتاری ہوئی 500 تصویریں، ہماری اتاری ہوئی 1000 تصویریں، آج تو ہم تصویریں اتار کر یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں یا اس کے اوپر واٹس ایپ پر ڈال رہے ہیں، اور چند لوگوں نے واہ واہ کر دیا، اجی بہت اچھے لگ رہے ہیں، اجی کیا تصویر اتاری ہے۔ آج تو ہمارے اس پر ہمیں سننے کو مل گیا، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آج چند لوگوں نے تعریف کر دی، چند لوگوں نے اس کے اوپر لائک کر دیا آپ کی تصویر کے اوپر، لیکن کل قیامت میں کیا ہوگا؟ جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور اللہ ہماری اپنی کھینچی ہوئی ایک ایک تصویر کو سامنے لے کر آئیں گے اور حکم فرمائیں گے روح ڈالو، اس میں روح ڈالو، اس میں روح ڈالو، اس میں روح ڈالو، اور ہم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے۔ اللہ فرمائیں گے احیوا ما خلقتم
زندہ کرو جس کو تم نے بنایا تھا، زندہ کرو۔ کون زندہ کر سکتا ہے؟ مخلوق میں سے کس کو یہ قدرت ہوگی کہ وہ ان تصویروں میں زندگی پیدا کر سکے؟ اس لیے تصویریں اتارنے سے عوام کے ساتھ بچنا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہمارا دیندار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، طلباء کا طبقہ بہت مبتلا ہے اس کے اندر۔ ویڈیو کے بنانے میں، فوٹو کے کھینچنے میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، سوائے حظ نفس کے، نفس کے خوش ہو جانے کے، کوئی چیز نہیں ہے دوسری۔ منٹ بھر کا مزہ فوٹو اتارنے کا، ویڈیو بنانے کا، اور پھر اس کے بعد دائمی عذاب۔ منٹ بھر کا مزہ، پھر دائمی عذاب قیامت کے دن کا۔ تو منٹ بھر کے مزہ کے لیے دائمی عذاب کو مول لینا، یہ تو انتہائی خسارے کا سودا ہے۔ آپ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی خرید کر لے کر آ جائیں، یا 10 روپے کی چیز 15 روپے کی خرید کر لے آئے، اور ساتھ ہی آپ سے کہ یہ تو 10 روپے کی ملتی ہے، تو آپ کو 5 روپے کے خسارے پر کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اچھا 5 روپے میرے ضائع ہو گئے، میں جو معاملہ کر آیا اس میں مجھ کو 5 روپے کا نقصان اور خسارہ ہو گیا۔ تو یہ خسارہ کہ 1 منٹ کے مزے کے لیے دائمی عذاب کتنا بڑا خسارہ ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی خسارے میں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے ہم خود بچیں اپنی ذات سے، فوٹو اتارنے سے، ویڈیو کے بنانے میں، دوسروں کا فوٹو اتارنے میں ہم خود بچیں۔ جب ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں تو دوسرے کو کیا منع کریں گے؟ جب ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں تو دوسروں کو کیا مسئلہ بتلائیں گے؟ جب ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں تو دوسروں کو کیا وعید سنائیں گے؟ ہم خود تو فوٹو اتار رہے ہیں تو دوسروں کو وعید کیسے سنائیں گے کہ تصویر اتارنے کا عذاب کیا ہے، تصویر اتارنے پر کیا گناہ ملے گا، کیا پکڑ ہوگی؟ ہم کس منہ سے دوسروں کو کہیں گے؟ تو پہلے خود بچنا پڑے گا، پہلے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، پھر ہم دوسروں کو کچھ کہہ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسباب جو کفر و شرک تک پہنچانے والے تھے، اللہ نے اس امت کے لیے ان کو منع فرمایا، جیسے تصویر کا بنانا، اور ایسے ہی سجدہ کرنا۔ پہلی امتوں میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی، اس امت میں اللہ نے سجدے کی ممانعت ارشاد فرمائی۔ تو بعض علماء نے تو یہ جواب دیا کہ پہلے سجدے کی اجازت تھی، اس امت میں منسوخ کر دیا گیا۔ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ سجدہ تو سجدہ صلاتیہ تھا، شرعی سجدہ، لیکن لِآدَمَ میں لام الہ کے معنی میں ہے۔ لِآدَم اے الہ آدم، یعنی آدم کو محض قبلہ بنایا تھا۔ جیسے کعبہ قبلہ ہے، کعبے کی طرف منہ کر کر سجدہ کرتے ہیں، لیکن مسجود حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ سجدہ کس کو کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کی نیت سے سجدہ کرے تو کفر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کعبہ صرف قبلہ ہے، کعبہ مسجود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کعبے کی نیت سے ہی سجدہ کرے کعبے کو تو کفر ہو جائے گا۔ سجدہ تو ہے اللہ کو، کعبہ صرف قبلہ ہے۔ فرماتے ایسے ہی سجدہ کیا گیا تھا اللہ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ بنایا گیا تھا۔ تو للملائکۃ اسجدوا لآدم میں لام بمعنی الہ، اے اسجدوا الی جہت آدم، سجدہ کرو آدم کی طرف منہ کر کر، یعنی آدم کو قبلہ بناؤ، اور سجدہ اللہ کے ساتھ اللہ کو کیا گیا۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جس وقت کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سجود انحناء لا وزر جبہۃ، اور یہ سجدہ جھکنے کے ساتھ تھا،
پیشانی کو زمین پر رکھنا نہیں، تحیۃ لہ، یہ بطور سلام کے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ تحیہ کو بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ سجدہ تحیہ اسی ہے آدم حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا، فخروا سجدا، کہ بھائی سجدے میں گر گئے سارے۔ قرآن پاک کے اندر سجدہ تحیہ کو بیان کیا گیا، لیکن اس کی منسوخیت کی تو کوئی دلیل قرآن پاک کے اندر نہیں ہے کہ سجدہ تحیہ منسوخ کر دیا گیا، پہلی امتوں میں جو مشروع تھا، تو اس کی منسوخیت کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر دلیل قرآن پاک میں نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، تو کیا حدیث پاک کے ذریعے سے قرآن پاک کے حکم کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر تو سجدہ تحیہ کی منسوخیت کی صراحت نہیں ہے، لیکن احادیث شریفہ کے اندر بکثرت اس کے ممانعات وارد ہوئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ملک شام بھیجا، تو وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، شام کے اندر پورے علاقوں کی طرف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مدینہ منورہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو ایک دنیاوی بادشاہ ہے، جب لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ تو نبی ہونے کی حیثیت سے کہیں زیادہ اس کے مستحق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، گویا کہ سجدہ کرنے کی اجازت چاہیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے عورت کو بھی حکم نہیں دیا گیا سجدہ کرنے کا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ممانعات ارشاد فرمایا۔ یہ ممانعات کی روایت 20 صحابہ کرام سے منقول ہے، اور جو روایت اتنے صحابہ کرام سے منقول ہو وہ متواتر کے درجے میں ہو، اور حدیث متواتر بھی نص قطعی کا فائدہ دے۔ جو حکم قرآن پاک کی آیت کا ہوتا ہے وہی حکم نص متواتر کا ہوتا ہے، حدیث متواتر کا۔ تو اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ سجدہ تحیہ کی بھی اجازت ہے، سجدہ کرنے کی مخلوق کو اجازت ہے۔ جو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کر لے تو کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بطور تعظیم، بطور عبادت کے اگر ہو تو بطور عبادت کے سجدہ کرنا کفر، شرک۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کو سجدہ کیا اور سجدہ اس کا بطور عبادت، ہاں اگر اس کا سجدہ کرنا بطور عبادت کے نہیں تھا، صرف سلام کے طور پر، ملاقات میں جیسے سلام کیا جاتا ہے، صرف اس کی تعظیم کی بنا پر، تو اس کو کفر تو شرک تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ اعلیٰ درجے کا فسق کہنا ہے۔ فرماتے ہیں فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، اور ابلیس کون تھا؟ جنات کا ایک، کان من الجن، جناتوں میں سے تھا، یعنی گویا کہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جناتوں میں سے تھا۔ کان من الجن قیل هم نوع من الملائکۃ، ابلیس کے بارے میں کہا گیا کہ نہیں وہ بھی فرشتوں کی ایک قسم تھا، نوع من الملائکہ، وہ بھی کیا تھا؟ فرشتوں کی ایک قسم، فرشتہ نہیں تھا۔ ایک ہے فرشتہ ہونا، ایک ہے فرشتوں کی ایک قسم ہونا، گویا کہ فرشتوں کی دو قسم ہوئی، یہ ایک فرشتے کی دوسری قسم تھا۔ فرشتوں کی ایک قسم یہ ہے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، رضوان، مالک اور دیگر فرشتے، یہ ایک قسم ہوئے، اور دوسری قسم فرشتوں کی یہ ابلیس۔ تو فرشتوں کی یہ قسم تو معصوم اور اس کی اولاد نہیں، لیکن فرشتے کی یہ قسم غیر معصوم، ابلیس کی جو قسم ہے یہ غیر معصوم، اور یہ یتوالدون، یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی ذریت بنتی ہے، اولاد بنتی ہے ان کی۔
اگر اس کو فرشتوں ہی کی قسم مانی جائے تو پھر یہ فرق کیا جائے گا کہ پھر فرشتوں کی دو قسم ہو گئی، ایک معصوم، دوسری غیر معصوم۔ معصوم فرشتے، غیر معصوم ابلیس۔ فرشتوں کے اندر توالد نہیں ہے اور ابلیس کے اندر توالد، یعنی اولاد کا بننا، اولاد کا بڑھنا، اولاد کا ہونا۔ تو نوع من الملائکۃ، یا تو اس کو فرشتوں کی ایک قسم مانا جائے تو پھر اس صورت میں فالاستثناء متصل، اگر یہ فرشتوں کی ایک قسم ہے تو فسجدوا الا ابلیس، چونکہ وحدت حقیقت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے چونکہ ایک قسم ہوئے، لہذا جو استثناء ہے یہ استثناء متصل ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں وقیل ہوا منقطع وابلیس ابو الجن، اور یہ بھی کہا گیا کہ الا ابلیس میں الا کیا ہے؟ استثناء منقطع۔ منقطع کا مطلب کیا؟ یعنی ابلیس فرشتوں کی قسم نہیں بلکہ ابلیس مستقل ایک وہ ہے، ایک قسم، فرشتوں کی قسم نہیں بلکہ مستقل ہے، مستقل اس کا خاندان، اس کی ذریت، یہ مستقل ہے، فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ مطلب۔ اب اگر اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو پھر الا ابلیس سے یہ جو استثناء ہے اس کو منقطع قرار دیا جائے گا، اسی لیے فرماتے ہیں وقیل ہوا منقطع وابلیس ابو الجن، ابلیس کیا ہے؟ ابو الجن، اور جب ابو الجن کہا گیا تو باپ مستلزم ہوتا ہے بیٹے کو بھی، لہٰذا لا محالہ باپ آدمی جبھی بنے گا جب اس کا بیٹا موجود ہو، یعنی اولاد موجود ہو، بغیر اولاد کے تو کسی کو باپ نہیں کہا جا سکتا۔ زید کی شادی ہوئی، کل شادی ہوئی تو آج تو اس کو باپ نہیں کہا جا سکتا، باپ تو جبھی ہوگا جب سال بھر کے بعد اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے گی، اب باپ بنے گا۔ تو ابو الجن جو کہا جا رہا ہے کہ جناتوں کا باپ، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اولاد موجود ہے، چنانچہ قرآن پاک آگے کہہ رہا ہے افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ اس لیے فرما رہے ہیں ابو الجن وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ذُكِرَتْ مَعَهُ بَعْدُ، فرماتے ہیں اور اس کی اولاد موجود ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ بعد میں، بعد کی مراد ہوئی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ پھر یہ ابلیس کیا ہے؟ کہ ابلیس مستقل ایک قسم یعنی جن، اوپر جو کہا گیا کانا من الجن، اب اگر اس کو مستقل ایک قسم قرار دیا جائے جنات کی تو کانا من الجن اپنے معنی پر وہ کیا تھا؟ جناتوں میں سے تھا، اور اگر ابلیس کو فرشتوں کی ایک قسم قرار دیا جائے تو پھر کانا بمعنی سارا، ابلیس فرشتوں میں سے تھا لیکن اپنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہو گیا جناتوں میں سے، پہلے نہیں تھا، سارا من الجن، پہلے تو وہ فرشتہ تھا، فرشتے کی ایک قسم، لیکن نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پھر ہو گیا جناتوں میں سے، پہلے فرشتوں میں سے تھا، انکار کرنے کی وجہ سے جناتوں میں سے ہو گیا۔ یہ جب ہوگا تو اس وقت کانا بمعنی سارا قرار دیا جائے گا۔ تو ابلیس ابو الجن وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، تو ابلیس وہ جناتوں کا باپ، تو اس صورت میں ابلیس ناری ہوا اور فرشتے نوری۔ ابلیس کیا ہوگا؟ ناری، یعنی آگ سے پیدا کیا گیا اور فرشتے وہ نور سے پیدا کیے گئے، اس لیے دونوں کی حقیقت میں فرق ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ وَإِبْلِيسُ أَبُو الْجِنِّ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ذُكِرَتْ مَعَهُ بَعْدُ، اور جناتوں اور ابلیس کی ذریت ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس کی صلبی اولاد ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، معلوم ہوا کہ ابلیس کی صلبی اولاد ہے۔ اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا تھا سلمان ان لوگوں میں سے مت بننا جو سب سے پہلے بازار میں چلے جاتے ہیں، ان لوگوں میں سے مت ہونا کہ جو سب سے پہلے یعنی یا سب سے آخر میں بازار سے آتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ان لوگوں میں سے مت ہونا جو اپنا زیادہ وقت کہاں گزارتے ہوں؟
بازار میں فساد. یا آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص نصیحت فرمائی، سلمان ان لوگوں میں سے مت ہونا جو بازار میں پہلے چلے جاتے ہیں یا بازار سے سب سے بعد میں نکل کر آتے ہیں. کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ بازار میں شیطان اپنے انڈے بچے دیتا ہے. بازار میں کیا کرتا ہے شیطان؟ اپنے انڈے بچے دیتا ہے. یا آپ نے ارشاد فرمایا. تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، شیطان کی اولاد ہے. نمبر دو، شیطان کی ذریت جو بنتی ہے وہ انڈوں سے چلتی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ انڈے بچے دیتا ہے، تو بچے جو نکلتے ہیں وہ انڈوں سے نکلتے ہیں. لیکن ان کی پیدائش کا طریقہ کیا ہے، کس طرح انڈے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، اللہ جانتا. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں سألنی رجل هل لابلیس زوجۃ. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے سے کسی نے پوچھا اجی کیا ابلیس کی بیوی موجود ہے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ جس وقت ان کی شادی ہوئی میں موجود نہیں تھا، اس لیے بتلا نہیں سکتا کہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو میں موجود نہیں تھا، اس لیے میں بتلا نہیں سکتا کہ اس کی بیوی ہے کہ نہیں ہے تو کس طرح کی ہے، اس لیے میں اس کا جواب دے نہیں سکتا. لیکن بہرحال بیوی تو ہوگی، جبھی تو اولاد پیدا ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے اولاد کے سلسلے میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کی سلبی اولاد ہے. اس قرآن پاک کی اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ابلیس کی سلبی اولاد ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ذریت سے مراد اولاد نہیں، ذریت سے مراد معین اور مددگار، اس کی مدد کرنے والے، اس کے اعوان، چاہے وہ جنی ہوں چاہے وہ انسی ہوں. تو ذریت سے مراد اس کے مددگار. تو وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ذُكِرَتْ مَعَهُ بَعْدُ وَالْمَلَائِكَةُ لَا ذُرِّيَّةَ لَهُمْ. تو ایک فرق کیا ہوا اور کہ ابلیس کی تو اولاد ہے لیکن فرشتوں کی اولاد نہیں. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَيْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ بِتَرْكِ السُّجُودِ. فَسَقَ وہ نکل گیا اپنے رب کی اطاعت سے سجدے کو ترک کرنے کے ساتھ. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو ہو رہا تھا، ابلیس کو تو نہیں ہوا، تو فسجدوا الا ابلیس. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے کہ جس صورت میں ابلیس فرشتوں ہی کی ایک قسم ہے تو وہ خود بخود داخل ہو گیا. اور اگر یہ ابلیس جن تھا فرشتوں سے خارج تو پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جن کے مقابلے میں فرشتے اعلیٰ ہیں، جن ادنا فرشتے اعلیٰ، اور جب اعلیٰ کو ایک بات کا حکم دیا جا رہا ہے تو ادنا خود بخود اس حکم کے اندر داخل ہو گئے. اگر ابلیس فرشتوں میں سے تھا بات بالکل ظاہر ہے، فسجد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سارے فرشتوں کو حکم ہوا تھا. اب اگر یہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا تو اس کے اندر داخل ہے. اور اگر ابلیس مستقل ایک قسم ہے وَإِبْلِيسٌ أَبُو الْجِنِّ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ، اگر اس قول کو لیا جائے کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ابلیس جن تھا تو وہ تو اس حکم میں داخل نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، حکم فرشتوں کو ہو رہا ہے تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ملائکہ اعلیٰ ہیں اور ابلیس ادنا. اور جب اعلیٰ کو کوئی حکم دے دیا گیا تو پھر ادنا مدد جو اولا اس کے اندر تھا. کسی آدمی کے پاس، کسی بزرگ کے پاس دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اپنے گھر کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، گھر کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی اور ایک دیندار بیٹھا ہوا ہے، ایک بددین بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بزرگ اس سے دیندار سے کہنے لگے اچھا بھائی جاؤ بس. تو جب اس کو جانے کو کہا جا رہا ہے تو وہ بدرجہ اولا اس کے اندر داخل ہوا. جب ان کو جانے کو کہا جا رہا ہے تو آپ کو بدرجہ اولا باہر نکلو. تو جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو جنات بدرجہ اولا اس حکم کے اندر داخل ہو گئے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَيْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ. فَسَقَ تَكَبَّرَ حَسَدَ، اس نے کیا کیا؟ تکبر، بڑائی اختیار کی. حضرت آدم سے حسد کیا اور حسد کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے رب کی اطاعت سے انکار کیا، منع کیا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَيْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ بِتَرْكِ السُّجُودِ، نکل گیا اپنے رب کی اطاعت سے سجدے کو ترک کرنے کے ساتھ. گویا کہ
فسقہ کے معنی خرجہ کے ہیں، کیونکہ نافرمانی کرنے والا چونکہ اپنے رب کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم لوگ اس کو اور اس کی اولاد کو، یہ خطاب ہے حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد کو، الخطاب لآدم وذریتہ، افتتخذونہ، کیا تم لوگ، تو خطاب کس کو؟ حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد، کیونکہ حضرت آدم نے بھی اس کو مانا تھا اس کی بات کو، اس لیے خطاب کے اندر آدم بھی شامل ہے اور آدم کی اولاد بھی شامل ہے، اس لیے فرماتے ہیں الخطاب لآدم وذریتہ، کیا تم بناتے ہو اس کو، کس کو؟ والہاء فی الموضعین لابلیس، افتتخذونہ وذریتہ، دونوں جگہ ہاں کے اندر جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ ابلیس کی طرف، والہاء فی الموضعین لابلیس اولیاء من دونی، میرے علاوہ اپنا دوست بناتے ہو ان کو، ابلیس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو کہے کے اندر، تو تطیعونہ، یعنی تم اس کی اطاعت کرتے ہو۔ اطاعت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی حیثیت تمہارے نزدیک میرے سے زیادہ ہے، یہ بھی تو تم اس کی مان رہے ہو۔ آدمی کس کی مانتا ہے؟ اپنے دوست کی۔ دو آدمی ہیں، ایک اجنبی اور ایک دوست، اور دونوں کوئی بات کہہ رہے ہیں، یہ الگ بات کہہ رہا ہے، دوست الگ بات کہتا ہے، تو آدمی کس کی مانتا ہے؟ جس کی مانتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کا دوست ہے، دشمن کی نہیں مانتا، دوست کی مانتا ہے۔ تم میرے مقابلے پر ابلیس کی مانتے ہو، گویا کہ میرے مقابلے پر اس کو دوست بنائے ہوئے ہو، کیونکہ تم اس کی اطاعت کر رہے ہو، تو تطیعونہ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور جب وہ تمہارا دشمن ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اے اعداء حال وہم واو حالیہ، اور حال یہ ہے کہ وہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، اور جب وہ دشمن ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ اس کی مخالفت کی جائے، کیونکہ آدمی دشمن کی نہیں مانتا بلکہ دشمن جو کہتا ہے آدمی اس کے خلاف کرتا ہے۔ بئس للظالمین بدلا ابلیس وذریتہ فی اطاعتہم بدل اطاعت اللہ، کیا ہی برا بدل ہے ظالموں کا، یعنی ظالموں نے کیا برا بدل بنا رکھا ہے، کس اعتبار سے کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی اطاعت کے بجائے ابلیس کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ کے بدلے میں ابلیس کو بنایا، تو بدل کتنا برا بنایا، بدل بنانا ہی تھا کوئی اچھا بدل بناتے، اتنا برا بدل، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے، بدلہ نہیں بدل، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے ابلیس کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کو دوست بنانے کے بجائے ابلیس کو دوست بنا رہے ہیں، تو اللہ کے بدلے میں کتنا برا آدمی اختیار کر رکھا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی، کہاں اس کے بدل میں بنایا ہوا دوست ابلیس اور اس کی اولاد۔ بئس للظالمین بدلا اے ابلیس وذریتہ، یعنی ابلیس اور اس کا خاندان کہے میں فی اطاعتہ، ان کی اطاعت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بدلے، اس کی جگہ اللہ کی اطاعت کی جگہ ابلیس اور اس کے خاندان کی اطاعت کرتے ہیں۔